یہ مجھے پتا ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا، سورہ یوسف سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ تو اس میں الفاظ ہیں، وہ ہائے یوسف کہتے تھے اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر، اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود کہانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے، تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ آپ کہانی بند کریں، سورہ یوسف کھول کے خود 80 نمبر آیت سے آنورڈ پڑھ لیں، پارہ نمبر 12 کے اندر، اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، آدھا تو سچ ہے۔ سر ہم بھی غم کر رہے ہیں، اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیت ایکسچینج کرنا چاہے نا، تو میں جو اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہوں نا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں۔ میرے پاس اس سے بڑھ کے ہے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تعریف نہ کریں، توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں، اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں، نوح میں استغاثے تو نہ کریں، امداد تو نہ مانگیں، اور وہ اس واقعے سے جو سہارا لیتے ہیں قرآن کھول کے خود پڑھ لیں، کوئی ماتم نہیں اس کے اندر لکھا ہوا، خام خواہ نکالتے ہیں۔ نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے، آوازیں بلند کی جائے۔ اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے خود اپنے شعیب بھائی سے یہاں پڑھوایا تھا، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن واہ ویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں، سچی تعریف کریں، اور ان سے مدد نہ مانگیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے رحمت کریں، اور صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہو سکتا ہے کسی سنی کے پیٹ میں درد ہو اور وہ کہے جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، میت کے اوپر جو ہے وہ تعریفی کلمات کہے جا سکتے ہیں، تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، عرض کیا ہے۔ شیعہ کی اتنی کلاس ہوگی اب تھوڑی سی، سنیوں کی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے اس نے کہا رحمک اللہ عمر ابن خطاب، اللہ کی رحمت ہو عمر ابن خطاب پہ، یہ وہ شخص تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب میں مر کے اللہ کے حضور جاؤں تو اس کے اعمال کے ساتھ پیش ہو، اس نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے۔ اور میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، مجھے امید تھی کہ اے عمر تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون دو ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو مجھے امید تھی، یہ تعریفی جملے بولے جا رہے ہیں کہ میں تمہارے مال کے ساتھ اللہ کے حضور آنا چاہتا ہوں، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے بارے میں حضور کہا کرتے تھے، یہ سارے تعریفی کلمات ہیں نا، اور میت پہ ہے نا جی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے۔ یہ نوحہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، تعریفی کلمات میت کے اوپر، ہاں ایگزیجریشن نہ ہو، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں میت پہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ میت اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کی وہ تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی میت پہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر جب حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے تو یہاں پہ بوسہ دیا ماتھے پہ اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آ چکی، اب آپ ہمیشہ کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں روئے۔ حضور کی زندگی میں بھی بعد میں بھی لوگ کہتے تھے میرے ماں باپ کو قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعریفی کلمات کہتے تھے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے